اب ہمارے ہاں اساتذہ کے لیے ضروری تھا کہ اساتذہ کو بھی اسی طرز کا جی ایچ کیو ہوتا، جیسے جی ایچ کیو ہمارے پاس ہوتا ہے، اسی طرز کے امتحانات ہوتے۔ اب استاد اور جو فوجی ہے، اب میں اس کو بنیادی فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بدقسمتی 70 کی دہائی کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوئی ہے۔ ایک بندہ جس نے عام سپاہی بننا ہے یا وہ کپتان بنتا ہے، سیکنڈ لیفٹیننٹ، اس کا کمیشن کی طرف وہ جاتا ہے، ایک امتحان ہوگا، ایک مائنڈ سیٹ اپ بنتا چلا جاتا ہے، سارے بچے اس میں اپیئر ہوتے ہیں، نوجوان اپیئر ہوتے ہیں، مختلف امتحانوں سے گزر کے وہ آگے جاتے ہیں، پھر ان کی ٹریننگ ہوتی ہے تاکہ وہ جغرافیائی سرحدوں کے مستقبل کے جو ہمیں سولجرز چاہیے وہ تیار ہو کے یونٹس کے اندر عملی سطح پہ وہ پوسٹیں سنبھال لیں۔ اب اساتذہ کے لیے یہ مینجمنٹ نہیں کی گئی، ضرورت تھی اس عمل کی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بی اے کے بعد یا بی ایڈ کر لیں یا میٹرک کے بعد پی ٹی سی کر لیں آپ، یا سی ٹی کر لیں، وہ یعنی آپ نے ثوابدید پہ چھوڑ دیا کہ بس آزادی ہے۔ یعنی کسی بھی مزاج کا بندہ اگر بی ایڈ کر لے گا تو گویا اب وہ استاد بن گیا ہے، کسی بھی مزاج کا بندہ، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، بس ایک ڈگری مل گئی ہے بی ایڈ کی یا ایم ایڈ کی، لہٰذا اب آپ استاد ہو گئے۔ یہ وہ قصور تھا جو معاشرے نے کیا، جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی طرف ہمیں انقلابی طور پر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کہ اگر ہم جغرافیائی سرحدوں کی اتنی زیادہ حفاظت کے قائل ہیں تو پھر ہم نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے اتنے زیادہ قائل کیوں نہیں رہے؟ ہم جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دے سکتے، یقینی طور پر نہیں دے سکتے۔ ہم کہیں جی جو اٹھے اور اٹھ کے کہے جی میں مورچہ لگاتا ہوں یہاں سے سرحد میں سنبھالوں گا، نہیں، اس کے لیے ایک مخصوص ادارہ ہے، پھر اس ادارے کی اپنی انٹیلیجنس ہے، پھر آئی ایس آئی ہے، تمام مسلح افواج کا ایک ادارہ ہے۔ تو گویا ایک مکمل ادارہ جو تھا وہ وجود میں آیا، تو ان کی پروفیشنل ٹریننگ ہوئی، پھر یہ ساری ٹریننگ سے کاکول وغیرہ، رسال پور، یہاں سے وہ نکلتے ہیں، کوئی ایروناٹیکل انجینئر بن جاتا ہے، کوئی پائلٹ بن جاتا ہے، کوئی کمیشن آفیسر بنتا ہے، یا کچھ سولجرز بن جاتے ہیں، تو مخصوص طریقے سے پھر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو وہ ادارہ اس وجہ سے فلرش کر کے، اور آج کے دن تک وہ اسی وجہ سے اس کی اتھارٹی جو ہے وہ ہم تسلیم بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ہے۔ اساتذہ کے لیے ضروری تھا کہ نظریاتی سرحدوں کے جو امین ہیں، معمار قوم، ان کے لیے بھی ایسا سیٹ اپ بنایا جاتا کہ بچوں کو بچپن سے سکروٹنی کی جاتی، کون ایسا ہے جو نوجوان استاد بننے کے مراحل میں جانا چاہتا ہے، پھر اس کو اسی طریقے سے اس کی سلیکشن ہوتی، اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھتا، اور پھر اس کو اداروں میں تعینات کیا جاتا۔ یہ ایک سلوشن ہے، فوری طور پر شاید نہ ہو سکے، لیکن اللہ کرے کہ ہمارے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کی زندگیوں میں یہ ہو جائے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ استاد کا جب ہم معیار مقرر کر دیں گے اور آئین پاکستان میں واضح طور پر اس کا ایک حصہ مقرر کر دیں گے، تو کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کہاں سے کہاں چلا جائے۔ ہمیں یہ کرنا پڑے گا، آج نہیں تو کل ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمارے پاس راستہ ہی صرف یہ بچتا ہے کہ ہم اساتذہ کو اپلفٹ کر کے اس مقام پہ لے جائیں۔ آپ دوسری طرف آ جائیں، ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایف ایس سی کے بعد اس نے ایم بی بی ایس کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک پورا مائنڈ سیٹ اپ چاہیے۔ وہ مسلسل پڑھے گا، تھیری پڑھے گا، پریکٹیکل کرے گا، کبھی مینڈک کا آپریشن ہوگا، کبھی وہ لیبارٹری کے اندر ڈیڈ باڈیز کو دیکھ رہا ہے، تو ساری چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ پریکٹیکلی وہ آتی ہیں، پھر وہ وہاں سے نکلتا ہے اور کہتے ہیں جی یہ ڈاکٹر صاحب بن گئے، ڈاکٹر صاحب بن گئے۔ تو اس کے لیے بھی ایک خاص مزاج بن گیا۔ اب فوج کے لیے آپ دیکھ لیں، جیسے فوج کا اپنا ایک فوجی فاؤنڈیشن کا ادارہ ہے، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی ہمیں نظر آتی ہے، سی ایم ایچ کا ہمیں کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ اساتذہ کے لیے کوئی ایسا ادارہ آپ نے سنا ہو جس کے اندر اساتذہ کو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ ان کا وہ علاج ہو سکے؟ کوئی ایسا ادارہ ہوتا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیچرز ہاؤسنگ اتھارٹی؟ وی ڈونٹ ہیو اینی۔ یعنی ہمارے پاس جو نظریاتی سرحدوں کے امین تھے، ہم نے ان کو لفٹ ہی نہیں دی۔ اب جن کے ذمے تھا نظریاتی قوم کی تعمیر یا معمار قوم جو تھے، جن کے ذمے یہ ساری چیزیں تھیں، ان کو ہم نے سماجی طور پر محرومیوں کا شکار کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا اور اس کو اوپن کر دیا کہ جس کا جی چاہے وہ استاد بن جائے۔ تو پھر محرومیاں اسی طریقے سے بڑھنا تھی۔ پھر یہ قوم کے اندر تخریب جو تھی، چونکہ ہمارے قوم جو تھے ان کا خیال ہی نہیں رکھا گیا، لہٰذا اب نظریاتی سرحدیں جو ہیں اس کے اندر پھر بہت سارے آپ کو پتا ہے کہ وہ سوراخ ہونا شروع ہو گئے، اور ان سرحدوں سے بہت سارے دشمن نظریات جو ہیں وہ بھی پھیلانے والے آگے آگے۔ ٹھیک ہے، اب اسی طریقے سے مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ریلوے کو آپ دیکھ لیں، ریلوے کا ہمیں ہاسپٹل نظر آئے گا۔ وابڈا والوں کو دیکھ لیں، ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا بھی کوئی ہاسپٹل، کوئی کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ اساتذہ کے لیے یہ فیسلٹی ہے ہی نہیں، ماں سوائے ایک پینشن کے۔
تو ضرورت تھی کہ اساتذہ کے لیے بھی ان کے گھروں کے مسائل حل کیے جاتے، وہ ریٹائرڈ ہونے کے بعد ان کے لیے علاج معالجے کا ایک بندوبست کیا جاتا۔ ہم نے کلی طور پر معاشرے کے اندر اساتذہ کو وہ مقام چونکہ آئینی طور پر بھی نہیں دیا، لہٰذا معاشرے میں صرف دو کانسیپٹ ہیں، مسلح افواج اور عدلیہ کی توہین نہیں کرنی۔ اساتذہ کی توہین کے اوپن آپ کے راستے ہیں، آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو اگر ان دو اداروں کو ہم آئین میں گنجائش نکال سکتے تھے تو ہمیں اساتذہ کے لیے بھی کرنے کی ضرورت تھی، آئینی طور پر اساتذہ کے لیے بھی کرنے کی ضرورت تھی۔ آج کے دن تک ایسا نہیں ہوا، اگر ہوا ہے تو میرے علم میں نہیں ہے، میرے مشاہدے میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہیں چھپی ہوئی بات ہو، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ آئین پاکستان نے کبھی اساتذہ کو وہ وقت دی ہو۔ وہ لوگ جو نظریاتی سرحدوں کے امین تھے ان کو وہ وقت نہیں دی جاتی۔ اب آ جائیں انٹیلیجنس کے اوپر۔ ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ملٹری انٹیلیجنس ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس فیڈرل ایک انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ISI ہے۔ اب یہ محنت کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مختلف جگہوں پہ جنگیں بھی ہوئیں، دہشت گردی اور مختلف واقعات ہوتے ہیں۔ فوج تو اپنا کام کر لیتی ہے، فوج اپنا کام کر لیتی ہے جو جس کام کے لیے فوج کی تربیت ہوتی ہے۔ اب ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ کہ نظریاتی سرحدوں کے جو امین اساتذہ ہوتے وہ لوگوں کو نظریاتی طور پر مستحکم کرتے، چونکہ اساتذہ کو وہ مقام دیا نہیں گیا لہٰذا ایک گیپ آ جاتا ہے۔ اب فوج ایک ایکشن کرتی ہے، اس کے بعد وہاں پہ جو نفرتیں پلتی ہیں اس کا تدارک نہیں کیا گیا، اس کا تدارک کر سکتے تھے اساتذہ کرام، اساتذہ کو آئین میں وہ مقام نہیں دیا گیا۔ تو ہر چیز منطقی طور پر یہ مربوط ہے، یہ بات سمجھ گئے، ہر چیز منطقی طور پر مربوط ہے، لہٰذا یہ سازش ہوئی، میں اس کو سازش کنسیڈر کرتا ہوں۔ اساتذہ کو جان بوجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہا آج کے دن تک۔ اب ہمارے قوم جب نظر انداز ہوں گے تو جو ہمارے آگے ہوں گے نونہالان، جو مستقبل کے ہمارے معمار ہیں، یہ نوجوان بچے بچیاں، طلباء و طالبات، ان کو تعلیمی طور پر ان کی تربیت کے اندر وہ سکم باقی رہ گئے، وہ دلچسپی کا عنصر ہی اس کے اندر نظر نہیں آتا، وہ ہمیں رجحان ہی نظر نہیں آتا۔ میں کئی مطلب عرصے سے سالوں سے سن رہا ہوں، تھنک ٹینک بیٹھتے ہیں کہ جی تعلیمی نظام کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ بڑی وجہ ہے، آپ نے معاشرے نے اساتذہ کو وہ مقام دیا ہی نہیں، معاشرہ کی عظمت کو تسلیم اس طریقے سے کیا ہی نہیں گیا عملی طور پر، لہٰذا پھر یہ کولیپس کرنا تھا، یہ سارا سیٹ اپ یہ کولیپس کرنا تھا، یہ ساری چیزیں۔ اسی طریقے سے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم ان سارے مراحل کو۔ اب ضرورت کس چیز کی تھی؟ اساتذہ کے لیے بھی ایک ایسی انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی جو نظریاتی طور پر یہ دیکھتی کہ کون سا بندہ جو ہے وہ دشمن ملک کے نظریے کو یا ایسے تخریبی نظریات کو طلباء و طالبات کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے۔ جغرافیائی سرحدوں کے لیے تو انٹیلیجنس ہو رہی ہے نا، کہ کوئی بندہ جو ہے وہ فلاں ملک کا کوئی غدار تو نہیں ہے، فلاں ملک کا دشمن تو نہیں ہے، فلاں ملک کے فنڈ پہ تو نہیں چل رہا، نظریاتی طور پر چیک نہیں رکھا گیا۔ لہٰذا مسجدیں جو ہیں آپ دیکھ لیں، مسجدوں کے بارے میں کوئی ہمارے پاس رجسٹرڈ ڈیٹا بیس نہیں ہے، مدارس کے بارے میں کوئی رجسٹرڈ ڈیٹا بیس نہیں ہے، پرائیویٹ سکولز ہیں ان کا سلیبس کس طرح کا ہے، ہمارے پاس کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اب گھروں میں ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے، وہ جو پڑھا دیں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ تو ضرورت تھی کہ اس کا ایک اسی طریقے سے آئین پاکستان میں اس کا بھی ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا جس کے اندر اس کی اسکروٹنی ہوتی، اور گورنمنٹ کے ایک مکمل ادارے کے اندر یہ جو اساتذہ تھے یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتے، اور پھر اساتذہ جو ہیں سینئر وہ خود شامل ہوتے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا دلچسپ نقطہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا لائٹر سائڈ پہ،